وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، میں کچھ سننے سنانے سے پہلے مناسب سمجھوں گا کہ سب سے پہلے ہم اور آپ ایسی نور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں وہ جس میں بھی داخل ہوا اسے چمکاتا گیا۔ آئیے اسی نور کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود شریف پڑھیں جس کی بارگاہ میں جو آیا وہ بھی چمکتا گیا۔ آئیے اسی نور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی اسی نور سے چمکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت و قربانی اسی نور سے چمکی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیار و قربانی اسی نور سے چمکی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی نور سے چمکی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اسی نور سے چمکا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اسی نور سے چمکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت اسی نور سے چمکی، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اسی نور سے چمکی، حضرت عمر فاروق کی عدالت اسی نور سے چمکی، حضرت عثمان غنی کی سخاوت اسی نور سے چمکی، حضرت مولا علی کی شجاعت اسی نور سے چمکی، سیدہ فاطمہ کی طہارت اسی نور سے چمکی، حضرت مولا حسین حضرت مولا حسن کی شہادت اسی نور سے چمکی، حضرت غوث اعظم کی کرامت اسی نور سے چمکی، خواجہ غریب نواز کی کرامت اسی نور سے چمکی، اعلیٰ حضرت کی مجدیت اسی نور سے چمکی۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ اسی نور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے، جتنے ان کے بارے میں لکھا جائے پھر بھی کم ہے، یعنی اگر ہم پوری دنیا کی کتابیں بھی لکھ ڈالیں پھر بھی ان کی تعریف کم ہے، اگر ہماری پوری دنیا کی صحائی ختم ہو جائے پھر بھی تعریف کم ہے، جس کے بارے میں پوری الف سے یا تک پورا لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ جو ہے الف سے اعلیٰ، با سے بشیر، تا سے تنویر، سا سے ثابت، جیم سے جلال خدا، ہا سے حبیب خدا، خا سے خاتم الانبیاء، دال سے دلیل خدا، زال سے ذیشان، را سے رسول، سا سے زینت کعبہ، سین سے سراج منیر، شین سے شفیع المجرمین، صاد سے صادق، داد سے دامن، فا سے طاہر، وا سے زاہد، عین سے عادل، عین سے مالک، فا سے فاتح عالم، کاف سے قرآن نطق، کاف سے قرآن، کاف سے کوثر کا حامل، لام سے لولا کا مالول، میم سے مدثر، نون سے نور خدا، واو سے ولی خدا، ہاتھ سے ہادی، یا سے یاسین کا منبر سجانے والا، ہم جیسے غریبوں سے محبت کرنے والا، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا، ہم جیسے غریبوں سے، ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عشق و محبت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والا، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سب درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا ابھی مجھ سے پہلے محمد میر فضل صاحب جو آپ سب کو تقریر کر رہے تھے، ماشاءاللہ ابھی ان کی عالمیت کی دستار ہوئی ہے، اور میں ان کی طرح بڑا مقرر تو نہیں، چھوٹا موٹا ہوں، اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ جو بڑے حضرت ہیں وہ آ گئے ہیں، وہ آپ کے پاس جلدی مخاطب ہوں گے آپ سب سے۔ بس میں اپنی تھوڑی باتیں آپ سب کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی، اللہ بھی طالب ہے تیرا جن و بشر بھی، ہے خلد بھی اور عرش بھی اور اللہ کا گھر بھی، اور چہرہ ہے تیرا آئینہ حسن الہی
دیکھے تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی، دیکھے تیرا جلوہ، دیکھے تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی۔ حضرات آئیے میں اب آپ سب کو ایک ایسے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے جانا چاہتا ہوں جن کا نام حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیدائشی ولی اور ایک جو گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی دنیا الگ ہوتی ہے مگر اچانک سے ان کی زندگی، ان کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جیسے بشر حافی کا بسم اللہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا، جیسے بشر حافی کا بسم اللہ اٹھا کر ولی بن جانا، جیسے غوث اعظم چور کو ابدال بنا ڈالا، جیسے خواجہ غریب نواز نے جادوگر کو مسلمان بنا ڈالا، تو ویسے ہی حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی زندگی پہلے گناہوں میں تھی، پہلے یہ بادشاہ تھے مگر بعد میں ولی بنے۔ آپ اپنے وقت کے بادشاہ تھے مگر آپ نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری کی زندگی اختیار کر لی۔ آپ ایک پیڑ کے کنارے، وہاں ندی بھی تھی، وہاں آپ آرام کر رہے تھے، تو ادھر سے جب آپ بادشاہ تھے تو آپ کے وقت کا، آپ جب اپنے وقت کے بادشاہ تھے تو آپ کے وقت کا وزیر، اس کا گزر وہیں سے ہوا۔ اس نے کیا دیکھا کہ آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے پھٹے ہیں، آپ گدڑی سی رہے ہیں۔ وہ وزیر آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ اپنی بادشاہت نہ چھوڑیں، یہ بتائیں وہ وقت اچھی تھا، یعنی وہ زندگی آپ کی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ آپ جب بادشاہ تھے تو آپ کے پاس ہزاروں کپڑے، آپ کے پاس ہزاروں کام کرنے والے، آپ کے پاس بے شمار دولت تھی، پر آپ دیکھیے اب کیسے رہ رہے ہیں، آپ کا یہ حال ہے، آپ خود سے گدڑی سی رہے ہیں، آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں وہ زندگی اچھی تھی یا یہ زندگی اچھی ہے؟ آپ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اس کی باتوں کا کچھ نہ کہا۔ آپ نے اپنی جو زنگ آلودہ لوہے کی سوئی سے آپ جو سی رہے تھے وہ آپ نے پانی میں ڈال دی اور کہا، اے مچھلیوں جاؤ میری سوئی لا کر دو، اتنا کہنا تھا۔ وہ وزیر ہنسنے لگا، کہنے لگا، حضرت کیا مچھلیاں بھی کسی کی بات سنتی ہیں؟ کیا مچھلیاں بھی کسی کی بات مانتی ہیں؟ یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک ہزاروں مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی۔ وہ دیکھ کر یہ حیران ہو گیا، پھر کہا، حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ ہزاروں من کی سوئیاں نہیں چاہیے بلکہ میری زنگ آلودہ لوہے کی سوئی لا کر دو۔ پھر وہ وزیر کہنے لگا، حضرت یہ آپ کی دوسری غلطی ہے، آپ نے پہلے اپنی بادشاہت چھوڑ کر پہلی غلطی کی، اب آپ نے ہزاروں من کے حساب سے سونے کی سوئی دبا دی۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں تھی تو مجھے ہی دے دیتے، آپ نے منع